نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک حوصلہ افزا خبر سامنے آئی ہے، بلکہ اس خبر پہ ظاہری بات ہے جو مسلمان ہیں اس کو تو میرے خیال میں وہ سیلیبریٹ بھی شاید کریں گے، اور جو منافق ہیں شاید وہ اس حوالے سے بھی کچھ اس خبر میں سے کچھ کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں اس کامیابی کا جو سہرا ہے وہ عمران خان کے سر جاتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ڈنمارک میں گورنمنٹ نے قرآن مجید کی توہین پہ، اگر کوئی شخص وہاں پہ قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے 2 سال کی سزا ہے، اور یہ اس آواز کا رزلٹ ہے جو عمران خان نے UN کے پلیٹ فارم سے بڑے مدبرانہ اور دلیرانہ انداز میں اس آواز کو اٹھایا تھا۔ اور خوشی کی بات ہے کہ ڈنمارک بھی عمران خان کی آواز کو سمجھ گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دل سے آواز نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کا قانون بنا دینا ان کا، یہ ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ڈنمارک کی حکومت کو بھی۔ لیکن کاش عمران خان کی جو بات ہے وہ ہمارے مقتدر حلقے بھی سمجھ پاتے، یعنی کہ وہ نان مسلم ہو کر وہ سمجھ گئے عمران خان کی بات، لیکن افسوس کہ ہم اپنے ہم وطن ہو کر، مسلمان ہو کر اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ آخر کیا چاہتا ہے۔ وہ ملک و قوم کو ایک مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہم ظاہری بات ہے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو کارآمد ثابت کرے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ناظرین، ایک اور خبر منظور پشتین کے حوالے سے، یہ وہ شخص ہے جو پچھلے دنوں جلسے جلوسوں میں اس نے نہایت ہی غیر مناسب قسم کے نعرے بھی لگوائے، بلکہ ایک نعرہ یقیناً اس وقت مجھے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، وہ نعرہ غالباً یہ بھی تھا امریکہ نے یہ جو کتے پالے وردی والے، تو یقیناً اس کا ہمیں بہت دکھ ہوا۔ لیکن بعد میں پھر یہ دکھ تعجب کی صورت اختیار کر گیا کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی وہ آزاد تھا۔ ہمارے انٹیلیجنس یا ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ حرکت میں نہیں آ رہے تھے، ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں تھا، یہ تعجب تھا۔ لیکن فیاض غلانہ صاحب ہیں جو کینیڈا سے آواز ٹی وی کے ذریعے انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے، وہ یہ کہ منظور پشتین کو گرفتار کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ منظور پشتین نے KP کے لوگوں کی پلس کو فیل کر لیا تھا، اور وہ عنقریب عمران خان کی حمایت کے لیے آواز اٹھانے والے تھے، اور جیسے ہی ہماری انٹیلیجنس کو یہ رپورٹ ملی اور اس بنیاد پہ ان کو اریسٹ کر دیا گیا، اور اب اگر وہ باہر آئیں گے تو ظاہری بات ہے کچھ شرائط اور کچھ قیود کے ساتھ باہر آئیں گے۔ ظاہری بات ہے یہی ہوگا کہ عمران خان کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی، یا عمران ریاض خان کی طرح ان کی زبان پہ بھی کوئی
وار ایسا کر دیں گے کہ شاید اس کو بولنے سے مجبور کر دیا جائے، لیکن وہ اب شاید پہلے کی طرح وہ شاید اب نہ بول پائیں، یا شاید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی ڈٹ جائیں اور اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ پائیں، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرکیف ان کے حوالے سے یہ اب تسلی ہو گئی کہ آخر ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگلی یہ خبر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی جو میموری ہوتی ہے اس کو یہ بری طرح ڈیمیج کرتی ہے۔ اور دوسرا کہ جو مسائل حالات کے پیدا کردہ یا موجودہ جو کرنٹ جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی انسان معذور ہو جاتا ہے کہ ان کی سلوشن کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ تو خیر اس صلاحیت سے تو خیر میاں صاحب شروع سے ہی محروم تھے۔ بہرکیف ہماری دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو شفا کاملہ دے، اللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، ہماری بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، لیکن جو ان کی اس وقت کی پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں اگر ہمارے مقتدر حلقے اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دے اس حالت میں، تو کچھ لوگوں کو تو خیر یہ عجیب لگ رہا تھا کہ اس حالت میں وہ کیا کریں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کے تجربے ہمارے ساتھ شروع سے چلتے آ رہے ہیں کہ اگر مردے ہمارے اوپر اگر حکمرانی کر سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے نظریات یا ان کے نعروں کی بنیاد پہ، تو یہ تو حضرت پھر بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ ہمارے طاقتور جو لوگ بیٹھے ہیں مقتدر حلقوں میں وہ چاہتے بھی اسی ٹائپ کے آدمی ہیں۔ اسی لیے تو جو ہمارے ملک و قوم کا حال ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، ایک اور خبر کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، ایک یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ نے ایک کویسچن ریز کیا ہے، ان کا تعلق شاید جی بی سے تھا، اور انہوں نے اپنا کویسچن ریز کرنے کے لیے جو تمہید باندھی ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے باندھی ہے۔ پھر انہوں نے گزارش کی ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے محروم ہیں، اور جب کبھی کوئی ہم اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، مارا کوٹا جاتا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے کچھ اپنے مسائل ڈسکس کیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جیسے عمران خان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور عمران یاد خان ان کے اوپر بھی کچھ اس طرح کے مظالم ہوئے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ جو ایک فریڈم ہے، ایک آزادی ہے بولنے کی، اس سے ہم محروم ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کاکڑ صاحب نے خیر باقی تو جواب جیسے دیے ہیں سو دیے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً یہ کہا کہ جیسے آپ نے تمہید باندھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس بنیاد پہ تیار کرنے لگا ہوں کہ اس طرح کا سوال کرنے کے لیے ذریعہ بات ہے کہ مجھے تیاری کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ تو خیر کاکڑ صاحب نے خیر جس کا جواب دیا، لیکن یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے یہ کہنے والا جس نے اس کو ٹرینڈنگ میں بھیجا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اس وقت قوم کے لیے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر کوئی بھی یہ میرے خیال میں پڑھتا ہوگا یا سنتا ہوگا، یا جو ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہوں گے، میرے خیال میں اس وقت بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ حضرت عمران خان ضرور یاد آتا ہوگا۔ تو اس لیے میں حضرت گزارش یہ کرتا تھا کہ تبدیلی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، اور اس پیڑ کو بھی جو جن کا تعلق جی بی سے تھا ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ بڑی ہمت اور حوصلے سے انہوں نے کویسچن کیا ہے، اور انشاءاللہ اب تو خیر ان کو سوالوں کا سامنا ہر جگہ پہ کرنا ہی پڑے گا،
اور ان کو جواب دینا بھی ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔